بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل وعطرته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء وارث أشرف الأنبياء وسيد الأوصياء عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أوليائه وأنصاره ولعنة الدائمة ولا محسنان اسلام یا ناصران اسلام کے سلسلے کی آج ہماری یہ 5ویں گفتگو ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابتدا سے یہ سوچا گیا تھا کہ اس تقریر کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی فقہی مسائل کی خاطر اس درس کا اہتمام کیا جا رہا، لیکن گزشتہ 4 ہفتے مسلسل موضوع اتنا لمبا ہوتا چلا گیا کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود فقہی مسائل بیان نہ ہو سکے۔ آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، ان کی زندگی کے واقعات وہ تو اتنے زیادہ تفصیلی ہیں کہ ابتدائی سے یہ یقین سا ہو رہا ہے کہ 70 منٹ کے اندر یہ واقعات سمیٹے نہ جا سکیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ جو اصل مقصد ہے اس سلسلے کا وہ فوت ہو جائے۔ چنانچہ آج ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں کہ 10-15 منٹ جو مسائل کا وقت ہے، مسائل پہلے بیان کیے دیتے ہیں تاکہ اگر گفتگو لمبی بھی ہو جائے تو کم از کم واجبات کا یہ فریضہ اتر جائے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ویسے تو ارادہ یہ تھا اس سلسلہ تقاریر کے لیے کہ فقہ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے جو عام طور پر ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے خیال میں کیونکہ آج کل شرعی حکومت قائم نہیں، اس لیے ان مسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن ہماری برادر مملکت ایران میں اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد عوام الناس میں جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی کہ آج تک ہم نے اور آپ نے شریعت کے وہ مسائل کبھی سنے ہی نہیں تھے، یعنی حدود کے مسائل اور دیات کے مسائل۔ لیکن آج یہ ارادہ ہے کہ کیونکہ ایک پہلا تجربہ ہے، اس لیے کچھ متفرق اور چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی اس جدید زمانے میں ضرورت پیش آتی رہتی ہے ان کا تذکرہ کر دیا جائے، اس کے بعد آئندہ ہفتے سے ان مسائل کا آغاز کیا جائے گا جو ہمارے خیال میں اس دور میں سب سے اہم اور ضروری مسئلے ہیں۔ آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ
جس پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہو رہی ہے آج کل اخبارات میں، وہ ہے عطیہ جشن کا مسئلہ، کہ کیا مرنے کے بعد کسی شخص کی آنکھ نکال کر کسی دوسرے شخص سے لگائی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اب اس سلسلے میں یہ ایک بات تو ذہن میں رہے کہ مسلمان کی میت کا احترام واجب ہے۔ احترام میت، اگر وہ میت مسلمان کی ہے تو واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر غیر مسلم کی میت ہے تو شریعت میں اس کا کسی قسم کا کوئی احترام نہیں، اور میت کے احترام ہی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ جب تک ایک میت قبر کے اندر کسی بھی حالت میں موجود، چاہے اس کا گوشت وغیرہ گل گیا ہے، خالی ہڈیاں رہ گئیں، تب بھی حرام ہوتا ہے اس قبر میں کسی دوسرے کو دفن کرنا، ان ہڈیوں کو نکالنا، بلکہ واجب ہے کہ جب تک کہ مکمل طریقے سے وہ میت ختم نہ ہو جائے، مٹی میں مل نہ جائے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں تک ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفن کرنا جائز نہیں۔ تو احترام میت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے جسم کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے اس کی بے احترامی ہوتی، اور اسی میں پوسٹ مارٹم بھی آ جاتا ہے، اور کسی بھی اس کے جسم کے حصے کا کاٹنا۔ چنانچہ فقہ کا مسئلہ یہ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جسم کی چیر پھاڑ حرام ہے، اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنا گناہ ہے، اور اگر کسی نے ایسا عمل کیا تو اس پر دیت واجب ہو جائے گی، خاص مقدار کی رقم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، یہاں تک کہ مرنے والے کے وارث کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انسانیت ہی کا نعرہ لگا کے اپنے مورث کو، جو اس کا رشتہ دار مرا، اس کی میت سے اس کے کسی جسم کے حصے کو کاٹنے کی اجازت دے دے۔ یہ حرام ہے اور جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دے، زندگی میں وصیت کر دے کہ میں اپنی آنکھوں کو مرنے کے بعد فلاں شخص کو یا فلاں ادارے کو دینا چاہتا ہوں، تو اب ایسی وصیت کے سلسلے میں آقا خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی وصیت کرنا جائز ہے۔ یوں جب کوئی شخص مر گیا تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹنا حرام، یہاں تک کہ اس کے وارث راضی ہوں تب بھی حرام۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں اجازت دے جائے، وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ یا میرا گردہ یا میرا دل، جسم کا کوئی بھی حصہ وصیت کر جائے کہ یہ میں عطیہ دیتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، تو اس صورت میں مرنے کے بعد اس کی آنکھوں کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کی آنکھ کو نکالا جا سکتا ہے اور کسی دوسرے انسان کے لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ آقا خمینی احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ مرنے والا زندگی میں بھی وصیت کر جائے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی میت کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور آقا خوئی کا واضح فتویٰ ہے کہ نہیں، اگر وصیت کر گیا تو پھر اس کی آنکھ کو اس کے جسم سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اسی سے متعلقہ ایک دوسرا مسئلہ پیش آتا ہے، تو یہ پھر میں واضح کر دوں اس مسئلے کے اختتام پہ کہ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب میت مسلمان کی، لیکن اگر کوئی غیر مسلم مرے تو چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی، چاہے اس کے وارث راضی ہوں یا راضی نہ ہو، اس کے جسم کی چیر پھاڑ بھی جائز ہے، اور اس کے جسم سے مختلف اعضاء کا نکال کر دوسرے کام میں لانا یہ بھی جائز ہے۔ اور غیر مسلم میں وہ شخص بھی آتا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، لاش پڑی ہوئی پائی گئی، چاہے مسلمان ملک میں پائی جائے لیکن پتہ نہ چلے کہ مرنے والا مسلمان تھا یا کافر، تو اس لاش کو بھی غیر مسلم کی لاش سمجھ کر اس کی آنکھ کا نکالنا یا اس کا پوسٹ مارٹم کرنا یا حل کرنا یا اس پر طبی تجربات کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ یہ تو ہو گیا مرنے والے کا مسئلہ۔
زندگی میں کسی شخص کو حق ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی حصہ فروخت کر، مثلا ایک گردہ یا ایک آنکھ یا ایک پھیپھڑا یا ایک ہاتھ یا ایک پیر. وہ مسئلہ تھا کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم سے یہ حصہ کاٹ کر فلاں کو دے دیا جائے. وہ وصیت بالکل جائز اور اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا چاہے، اخبارات میں اس قسم کی اپیلیں آتی رہتی کہ کسی مریض کے لیے گردے کی ضرورت ہے، ایک آدمی صحت مند آدمی اگر ایک گردہ یا ایک پھیپھڑا نکالے تو طبی اعتبار سے اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس کا مسئلہ یہ کہ کسی عضو کا، جسم کے کسی حصے کا کاٹنا جائز نہیں. ہاں جیسے کھال ہے، کھال کوئی جسم کا حصہ نہیں، جسم کا عضو نہیں، اس کو کاٹا جا سکتا. انسان اپنی کھال کاٹ کر کسی کو دے سکتا. گوشت کے ٹکڑے، جسم سے گوشت کے ٹکڑے کوئی شخص بیچ سکتا ہے زندگی میں. خون کوئی شخص اپنی زندگی میں بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مستقل کوئی جسم کا حصہ نہیں. خون کسی جسم کے عضو کا یا حصے کا نام نہیں. گوشت کی بوٹیاں یہ جسم کا کوئی مستقل حصہ نہیں، یا کھاد یہ جسم کا کوئی مستقل حصہ نہیں. تو ان چیزوں کا جسم کے ان حصوں کو زندگی میں بھی پیسے لے کر فروخت کیا جا سکتا، یا بغیر پیسے کے بھی کسی کو دیا جا سکتا، کہ جو مستقل کوئی عضو نہیں ہے، مستقل جسم کا حصہ نہیں، جیسے کھاد ہے، گوشت ہے، خون. لیکن اگر کوئی جسم کا مستقل حصہ ہو، جیسے آنکھ، یہ پورا ایک حصہ جسم کا، گردے، پھیپھڑے، دل، کلیجہ، پتا، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، یہ مستقل جسم کا ایک حصہ، ان کا بیچنا یا بغیر بیچے ہوئے کسی شخص کو عطیہ دے دینا زندگی میں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام. اور جسم کے وہ حصے کہ جو مستقل حصہ نہیں ہے، جیسے تھوڑی سی کھال ہے، تھوڑا سا خون ہے، تھوڑا سا گوشت ہے، ان کا دینا شریعت میں بالکل جائز ہے اور کوئی حرج نہیں. یہ ہو گیا ایک مسئلہ آج کا. ایک دوسرا مسئلہ جو آج کے دور میں بہت پیش آ سکتا ہے، بلکہ آتا رہتا، وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ. یہ مسئلہ بھی کیونکہ آج کے دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر اس کی ایک دو فروعات، اس لیے میں اس کو بھی بیان کیے دے رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ آج کے مسائل کا وقت بھی اختتام کو پہنچے گا. یوں تو شریعت میں تکثیر اولاد یعنی نسل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا انتہائی مرغوب، پسندیدہ اور بہتر ترین عمل سمجھا گیا. تناکحوا و تناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالصدق. پیغمبر کی وہ معروف حدیث جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ نکاح کرو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ. تناسلوا، نسل پیدا کرو، و تکثروا، اور نسل میں کثرت کرو، زیادہ بڑھاؤ، کیونکہ روز قیامت جب ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کو لے کے آئے گا تو میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ولو بالصدق، چاہے وہ ایسا ہی بچہ کیوں نہ ہو جو ماں کے پیٹ میں صدق ہو گیا. لیکن کلمہ گو کا اگر بچہ میری امت سے تعلق رکھنے والا بچہ، تو میں اس کو لے کر بھی میدان قیامت میں دوسرے انبیاء کے سامنے فخر کروں. تو انتہائی پسندیدہ عمل ہے اولاد پیدا کرنا اور اولاد کو بڑھانا، اولاد کی تعداد میں اضافہ کرنا. لیکن بہرحال یہ عمل واجب نہیں، چنانچہ ایک انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے اولاد کے سلسلے کو عارضی مدت کے لیے روک سکتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ. انہی کا تذکرہ سن لیجیے اور یہ آج کے مسائل ختم ہو اور پھر ہم تقریر کا آغاز کریں. ہر ایسا طریقہ جس سے اولاد کا سلسلہ دائمی طور پر بند ہو کر رہ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے، ہر ایسا عمل جس کے ذریعے سے انسان مستقل دائمی طور پر اپنی اولاد کے سلسلے کو ختم کرا لے، وہ جائز نہیں. مثلا جیسے آج کل آپریشن ہوتے ہیں، مرد کی نف بندی ہو جائے یا عورت کے رحم اور اس کے بچے دانی کو نکال کے پھینک دیا جائے، تو اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بعد میں اگر یہ والدین چاہے بھی کہ اب ہماری اولاد ہو تو یہ بے بس ہو جاتے ہیں.
اس لیے کہ جب رحم یا بچے دانی ہی نہیں تو بچے کی ولادت کیسے ممکن ہو؟ تو ہر ایسا طریقہ جس میں ولادت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے وہ جائز نہیں۔ آقا خمینی کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ آقا خوئی کی احتیاط واجب یہ ہے، انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ ایسا عمل کرنا جائز نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ ہر وہ عمل جائز جس سے اولاد کا سلسلہ عارضی طور پر رکتا اور جب چاہے والدین تو دوبارہ اولاد کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، جب چاہے تو اس کو روکے۔ ہر وہ چیز جس میں گولیاں بھی آتی ہیں، مختلف قسم کے ربڑ کے چھلے بھی آتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آج کل موجود ہے اولاد کے سلسلے کو عارضی طور پر روکنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، شرعاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اولاد ہو اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو، اور شوہر بیوی کو ناراض کر کے یا بیوی کی بات نہ مان کر ایسی چیز استعمال کر لے، تب بھی یہ عمل بالکل جائز ہے۔ یا اس کے برعکس شوہر کی خواہش ہے کہ اولاد ہو اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ اولاد نہ ہو، چنانچہ وہ شوہر کی خواہش کے برعکس شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی گولیاں یا دوائیاں یا ایسی چیز استعمال کرے جس سے بچہ پیدا نہ ہو سکے، جبکہ شوہر راضی نہیں، تب بھی یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اس چیز کے اندر اطاعت شوہر نہیں چلتی۔ یہاں تک مسئلہ ہے دونوں اگر راضی ہوں تب تو بالکل جائز، لیکن اگر ایک راضی ہے ایک ناراض، تب بھی جو راضی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایسی چیز استعمال کر سکتا ہے چاہے دوسرا فریق اس پر کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ظاہر کرے۔ یہ ہو گئے دو مسئلے۔ اب اسی سے متعلقہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور یہ مسئلہ بظاہر بیان کرتے وقت تو اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت برباد کر دیا گیا ہے، لیکن جن کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، جب پیش آتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑا سخت اور مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ کہ یہ تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک شریعت کا اصول آپ کو بتا دیں۔ اسقاط حمل حرام، یہ خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے استعمال کرنا جائز ہے، جس کا مقصد ولادت کے سلسلے کو روکنا، لیکن جب نطفہ عورت کے پیٹ میں منعقد ہو جائے، یعنی بچہ وجود میں آ جائے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا یا 1 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو، وجود میں آ گیا تو اب اس بچے کو گرا دینا یا اس کو مار دینا یہ بالکل حرام ہے۔ اسقاط حمل کسی صورت میں جائز نہیں۔ یہاں تک اگر فرض کیجیے کسی عورت پر بہت بڑا ظلم ہو گیا اور اس کے ساتھ کسی نے پہلے حرام کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کے پیٹ میں بچہ منعقد ہو گیا، اب پتہ ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اگر بچے کی ولادت اس کے یہاں ہو گئی، یہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، معصوم عورت، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، بچے کی ولادت ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تباہ اور برباد اور بدنام اور بے عزت ہو جائے، تب بھی یہ حرام ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے وہ بچہ ضائع ہو جائے۔ زنا زیادہ بھی اگر تو اسے بھی بچانا واجب اور اسے بھی گرانا حرام۔ تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے بچہ گرے ساقط ہو یہ حرام، چاہے وہ 4 مہینے کا ہو پیٹ میں، 6 مہینے کا ہو، 9 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو یا 1 گھنٹے کا ہو، بچے کا گرانا بالکل حرام۔ پہلے کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ بچہ پیٹ میں وجود میں نہ آنے پائے، لیکن جب وجود میں آ گیا تو اب بالکل ایسا کام کرنا حرام ہے، سوائے ایک صورت، اور وہ یہ کہ اگر بچے کے پیٹ میں زندہ رہنے سے ماں کی زندگی کو خطرہ ہو جائے، یعنی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اگر بچے کو زندہ رکھتے ہیں تو ماں مر جائے گی، اور ماں کو اگر بچانا ہے تو بچے کو مارنا پڑے، کبھی کبھار کسی سیریس مسئلے میں ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اب اس 2 میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، تب تو یقیناً اس ماں کو بچانے کے لیے اس بچے کو ساقط کیا جا سکتا ہے، آپریشن کے ذریعے، دوا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس بچے کو گرایا جا سکتا ہے جب اس کی ماں کے اس جان پر بن جائے۔ البتہ مسئلہ ذہن میں رہے، جب جان کی بات ہو، یعنی 2 زندگیاں ٹکرا رہی ہیں، یا بچے کی زندگی بچاؤ یا ماں کی زندگی بچاؤ، اگر زندگیاں نہ ٹکرائیں بلکہ مسئلہ یہ ہو کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ماں بیمار پڑ جائے گی بڑی شدید، یا ماں کے دماغ پہ کچھ اثر ہو جائے گا، یا طویل عرصے کے لیے بستر سے لگ جائے گی، جیسا کہ آج کل عام طور پر ڈاکٹر کہا کرتے ہیں، ان تمام صورتوں میں بچے کو نہیں مار سکتے،
اس لیے کہ ایک طرف بیماری ہے، ایک طرف زندگی، تو زندگی کا بچانا زیادہ ضروری ہے، بیماری کو قبول کیا جا سکتا ہے. یعنی ماں بیمار پڑ جائے گی لیکن بچہ تو مار رہے ہیں آپ اسے، البتہ زندگی سے ٹکرائے تو یا ماں کو زندہ رکھو یا بچے کو، تب بچے کو ہلاک کیا جا سکتا ہے. سوائے اس ایک صورت کے اسقاط عمل تو کسی صورت میں جائز نہیں. البتہ اس سے متعلقہ ایک مسئلہ، لیکن وقت پورا ہو گیا ہے، بلکہ 30 منٹ ہو گئے ہیں 20 کے، چنانچہ آج کی گفتگو یہی پر ختم. مسائل میں ہم پوری احتیاط کریں گے کہ وقت ہم زیادہ آپ کا نہ لیں، تاکہ جو پیغام آپ تک پہنچنا ہے وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور بیداری اور اکساہٹ کے ساتھ نہ سنیں. اس سے متعلقہ ایک اہم ترین مسئلہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ شاید میری بیوی کے پیٹ میں بچہ وجود پا چکا. اس شک کی حالت میں بھی گولیاں کھائی جا سکتی ہیں یا نہیں، اس کا ایک بڑا تفصیلی مسئلہ، یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو اسی مقام سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بعد میں آنے والے مومنین کو ہم پھر یہ بتا دیں کہ کیونکہ اس منگل کی نشست کے اندر جتنی اہمیت تقریر کی ہے اتنی ہی اہمیت فقہی مسائل کی بھی، اور 4 ہفتے ہماری کوشش کے باوجود موضوع لمبا ہو جانے سے فقہی مسائل رہ جاتے تھے. اس لیے اب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ 2-3 ہفتے تک مسائل پہلے بیان کریں تاکہ وقت سے ہمیں قابو حاصل ہو، اور اس کے بعد پھر مسائل اختتام پہ آئیں گے. لیکن صرف اس لیے کہ مسائل نہ رہنے پائیں، انشاءاللہ 2-3 منگل تک 9:20 کے بعد ہماری تقریر شروع ہوگی. 9 سے 9:20 تک فقہی مسائل بیان ہوتے رہیں گے. درود بھیجیے محمد والے محسنان اسلام کے سلسلے میں جناب ابو طالب، حضرت خدیجہ اور جناب سلمان فارسی کے حالات اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان کیے جا چکے ہیں. گزشتہ نشست سے اصحاب پیغمبر کے حالات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک صحابی ہمارے اصول مذہب کی روح سے انتہائی عزت کا، انتہائی اکرام کا اور انتہائی محبت کا حقدار ہے، اس لیے کہ یہ اصحاب رسول اور اصحاب امام وہ ہیں کہ جن کو بعد میں آنے والے اماموں نے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں. یہ اصحاب معصومین کو بعد کے معصومین اس طریقے سے خطاب کیا کہ امی و ابی فدا، کہ میرے باپ اور میرے ماں ان اصحاب پر فدا ہوں. اور یہ وہ اصحاب رسول و امام جن کے احسان کو یہ کہہ کر مانا گیا کہ لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ، کہ اگر یہ صحابی ہماری مدد کو نہ ہوتے تو ہماری تمام تر محنت و کوشش کے باوجود نبوت کے آثار مٹ کر رہ جاتے. یہ اصحاب باوفا جن کی وجہ سے آثار نبوت ہم تک پہنچ سکے، جن کی وجہ سے معصومین کی محنتیں آج ہم تک پہنچ رہی، تو ان اصحاب کا حق یہ ہے کہ ہم کم از کم زندگی میں 1-2 دفعہ تو ان کا تذکرہ سن لیں. یہ اصحاب جن کی تعداد صحیح روایات کی بنا پر 1.25 لاکھ تو خالی پیغمبر اسلام کے صحابیوں کی تعداد ہے. البتہ صحابی ہونے کی 2 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ اس شخص نے پیغمبر سے ایمان کے ساتھ اسلام لانے کے بعد ملاقات کی، اور دوسری شرط یہ کہ اسی ایمان و اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا. وہ شخص جو پیغمبر سے ملے مگر اسلام نہ لائے، جیسے ابو جہل، وہ صحابی نہیں ہو سکتا. یا وہ شخص کہ جو اسلام لائے، پیغمبر سے ملے اور اس وقت مسلمان لیکن بعد میں مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کفر پہ واپس پلٹ جائے، وہ بھی صحابی نہیں ہو سکتا. جس کی ایک بہت واضح مثال عرب کے وہ بہت سارے قبائل تھے جنہوں نے بعد وفات پیغمبر اسلام ارتداد کا اعلان کر دیا. تو یہ اصحاب جن کی تعداد 1.25 لاکھ، 1,20,000 سے 1,25,000 تو صرف پیغمبر اسلام کے زمانے میں، یہ سارے کے سارے مومن صحابی ہمارے لیے قابل عزت و قابل احترام. لیکن معصومین کی روایات سے یہ پتہ چلتا کہ جنہیں علم الہدا سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ ان 1.25 لاکھ صحابیوں میں 15 صحابی ایسے ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے، اور ان 15 صحابیوں میں 4 صحابی ان میں بھی سب سے بلند جنہیں ارکان اربعہ کہا جاتا ہے، جس میں جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد اور جناب عمار یاسر. اور ان 4 میں بھی جناب سلمان فارسی کی فضیلت سب سے زیادہ، اور ان کے بعد دوسرا مرتبہ اور مقام ہے جناب ابو ذر غفاری. وہ ابو ذر غفاری
جو السابقون الاولون میں یعنی ابتدائے عہد اسلامی اسلام لانے والوں میں، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے تیسرے صحابی، بعض سے پتہ چلتا ہے چوتھے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ صحابی کی بات ہو رہی، یعنی پیغمبر کے رشتہ داروں کو چھوڑ عام امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے 5 صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری کے کچھ فضائل پچھلی نشست جناب سلمان فارسی کی تقریر میں آ چکے ہیں کہ کبھی پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 صحابیوں سے محبت کروں، اور ان میں پہلے علی، دوسرے سلمان، تیسرے ابو ذر، چوتھے مقداد۔ کبھی امام نے یہ فرمایا کہ روز قیامت ایک مرتبہ ندا آئے کہ پیغمبر کے وہ صحابی اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں جو بعد وفات رسول ذرہ برابر بھی اس ایمان سے نہ ہٹے جتنا ایمان ان کو حیات پیغمبر میں حاصل، تو صرف 3 اپنے مقام سے کھڑے ہوں گے، جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب مقداد۔ کبھی یہ کہا گیا جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں کہ آج تک سورج کسی شخص کے سر پہ نہیں چمکا، اور آج تک زمین نے کسی شخص کا وزن نہیں اٹھایا جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا اور ایماندار۔ کبھی یہ کہا گیا کہ صدیق کے امت ابو ذر غفاری، کبھی یہ کہا گیا کہ میری امت ابو ذر غفاری بالکل ایسے جیسے مجھ سے پہلے عیسیٰ ابن مریم۔ ابو ذر غفاری کو شبیہ عیسیٰ کہا گیا۔ یہ روایتیں شیعہ اور سنی تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ کہ شبیہ عیسیٰ ابن مریم، ابو ذر کا زہد و تقوی عیسیٰ ابن مریم کے زہد و تقوی کی مانند۔ عیسیٰ ابن مریم ایک نبی اور اولو العزم نبی، افضل ترین نبی ہے پیغمبر اسلام اور جناب ابراہیم کے بعد۔ ابو ذر غفاری کو عیسیٰ کی شبیہ قرار دیا جا رہا، عیسیٰ کے مانند قرار دیا جا رہا۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ ابو ذر غفاری نے مجھ سے، امیر المومنین کی روایت، مجھ سے اور پیغمبر اسلام سے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اگر امت کو ظاہر کر دیں تو امت ابو ذر غفاری کے قتل کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھے، لیکن ابو ذر نے اس تمام علم کو باندھ کر رکھا، گرہ لگا کے رکھا، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ لیکن ہاں، اس روایت کا عملی ثبوت اس وقت ہمارے سامنے آتا جب جناب ابو ذر غفاری نے اس علم نبوت میں سے کچھ کا اظہار کیا تھا بعد وفات پیغمبر، اور اس کے نتیجے میں ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر کے انتہائی بے کسی اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک ایسے مقام پر قید کیا گیا کہ جو تمام عرب میں سب سے زیادہ بھیانک اور سنسان جنگل، اور جہاں انتہائی بے کسی کی موت ابو ذر غفاری کو حاصل، جس کی تفصیل ہماری تقریر کی اگلی منزل پہ آئے۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ شخص ہے کہ جو تنہا اس دنیا سے اس طرح مریں گے، تنہا اپنی قبر سے اٹھیں گے اور تنہا بہشت کے اندر جائیں گے۔ اور کبھی ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ کہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر ان کی شہرت، اور زمین سے زیادہ آسمان کے فرشتوں کی زبان پر ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ حضرت ابو ذر غفاری کون تھے، کس طرح اسلام قبول کیا، اور ابتدائے عہد اسلامی حضرت ابو ذر غفاری نے کس طرح سے اسلام کی خدمت کی، جس کا تذکرہ تھوڑی تفصیل چاہتا ہے۔ جس سے قبل اپنے دستور کے مطابق پہلے حضرت ابو ذر کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی ولادت اس وقت ہوئی تھی کہ جب عرب میں کوئی سال نہیں چلتا، عرب کے اندر اس وقت تک کوئی سال موجود نہیں تھا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ کس سن ہجری میں ولادت ہوئی یہ بہت مشکل ہے۔ البتہ 14 اپریل سن 568 عیسوی سال کے حساب سے 14 اپریل سن 568 حضرت ابو ذر غفاری کی ولادت ہوئی، اور ہفتے کا دن تھا جس دن ابو ذر غفاری اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی پیغمبر اسلام سے عمر میں 3 سال زیادہ تھی، 2 یا 3 سال۔ پیغمبر کی ولادت 570 یا 571 عیسوی میں ہوئی۔ 3 سال یا 2 سال پیغمبر اسلام سے عمر میں بڑے تھے۔ ہجرت کے بعد جب سے سن ہجری کا آغاز ہوا
ہجرت کے وقت ابو ذر غفاری کی عمر تقریباً 53 سال اور 8 مہینے تھی۔ ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی تھی 16 جولائی سن 553 عیسوی، سن 653 عیسوی، 16 جولائی سن 653 عیسوی ابو ذر غفاری نے وفات پائی تھی، اور اتفاق سے وہ دن بھی ہفتے کا دن۔ اس طرح ابو ذر غفاری کی عمر مبارک عیسوی سال کے حساب سے 85 سال 2 مہینے اور 85 سال 3 مہینے اور 2 دن کی قرار پاتی تھی۔ ہجری حساب سے ابو ذر غفاری نے 8 ذی الحجہ، حج سے 1 دن قبل 8 ذی الحجہ سن 31 یا سن 32 ہجری پیغمبر اسلام کے 20 یا 21 سال کے بعد مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک سنسان اور بھیانک جنگل میں وفات پائی۔ تو 14 اپریل سن 568 عیسوی کو پیدا ہونے والے ابو ذر غفاری 8 ذی الحجہ سن 32 ہجری میں وفات پاتے ہیں رفضہ کے مقام پر۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام کیا تھا؟ اس سلسلے میں خود حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ملتی ہے کہ میرا نام جندب تھا، جندب ابن جنادہ، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول نے میرا نام عبداللہ رکھا، اور اب مجھ کو یہی نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ابو ذر غفاری کی ولادت، وفات، عمر مبارک اور ان کے نام کا تذکرہ ہو گیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کی کنیت۔ ابو ذر اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے، یعنی ابو ذر عربی میں جس لفظ سے پہلے ابو یا کا لفظ ہو اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ تو ابو ذر کی کنیت ابو ذر ہے، نام جندب ابن جنادہ ہے، اور کنیت ابو ذر۔ کنیت عام طور پر بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے، تو ابو ذر کے بیٹے سے جن کا نام ذر تھا، اور ذر کا مطلب عربی زبان میں خوشبو، کسی چیز کا ظاہر ہونا اور سورج کا طلوع کرنا ہے۔ یہ ذر فارسی کا ذر نہیں ہے جس کا مطلب مال یا سونا یا پیسے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو ذر کی مالداروں کے خلاف چلائی گئی مہم سے سوشلزم اور کمیونزم کا سلسلہ ملاتے ہوئے یہاں تک کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ابو ذر جیسے غریب آدمی کو ذر کا باپ قرار دیا، دولت کا باپ قرار دیا، جس کا مقصد یہ کہ اصل دولت غربت۔ تو یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ ذر فارسی کا ذر نہیں بلکہ عربی کا ذر، جو ابو ذر کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور جس کا مطلب ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، سورج کا طلوع ہونا اور خوشبو کا پھیلنا۔ ابو ذر غفاری کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا جس کا نام ہے غفار۔ عام طور پر اردو میں غفاری مشہور ہے، لیکن عربی تلفظ اس کا غفاری ہے، کیونکہ قبیلہ بنی غفار سے ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ مکے اور مدینے کے بیچ میں اس راستے پر واقع تھا کہ مکے سے شام جو تجارتی قافلے جاتے تھے اس راستے میں یہ قبیلہ واقع تھا۔ چنانچہ اگر کوئی مکے سے شام جائے اس کو بھی اس قبیلے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا، کوئی مکے سے مدینہ جائے اسے بھی اس قبیلے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس قبیلے کا سب سے پسندیدہ مشغلہ، یا یہ کہیے کہ اس کی روزی اور اس کے گزارے کا انتظام اس چیز پر تھا کہ راستے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹا کرتے، اس لیے کہ اس زمانے مکہ ایک بہت بڑا مرکز۔ ہماری پہلی تقریر، جس کا میں نے اس تقریر کے وقت بھی حوالہ دیا تھا کہ یہ بعد میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، اس میں نے تذکرہ کیا کہ اس وقت مکہ تجارت کا مرکز تھا، اور دنیا میں 2 مشہور ترین تجارتی مرکز اور تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ مکہ ان کے بیچ میں پڑتا تھا، یمن کے تاجر مکہ تجارتی مال لایا کرتے تھے، شام کے تاجر بھی مکے تجارتی مال لایا کرتے تھے، اور یہاں سے یہ مال شام کا مال یمن جاتا تھا، یمن کا مال شام جاتا تھا، مکہ بیچ میں ایک مرکز بنا ہوا۔ تو اب شام سے آنے والا ہر قافلہ اس قبیلے کے قریب سے ضرور گزرتا تھا، مکے سے جانے والا ہر قافلہ اس قبیلے کے قریب سے ضرور گزرتا تھا۔ چنانچہ ہر وقت اور ہر ہفتے 2-3 تجارتی قافلے لوٹنے کا موقع اس قبیلے کو ملتا تھا۔ چنانچہ یہ قریش کا وہ قبیلہ تھا جس سے قریشی سب سے زیادہ ڈرتے بھی تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس سے یہ قبیلہ ناراض ہو گیا اس کا کوئی تجارتی قافلہ صحیح اور سالم نہیں رہ سکتا۔
سب سے زیادہ ڈرتے بھی تھے اور سب سے زیادہ مالدار قبیلوں میں بھی اس کا شمار تھا، کیونکہ تجارتی مال کو لوٹتے لوٹتے ان کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا نام جندب، کنیت ابو ذر، غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے غفاری کہلاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام جیسا کہ ابھی میں نے بتایا جنادہ ابن قیس ہے، اور ان کی والدہ کا نام رملہ بنت ربیہ ہے، دونوں کا تعلق اسی قبیلے سے۔ جناب ابو ذر غفاری اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی، اور ایک ہی زوجہ کا تذکرہ ملتا ہے ابو ذر غفاری کے حالات کہ صرف ایک بیوی ان کی تھی۔ ان کے بارے میں ایک نمایاں بات کیونکہ تاریخ میں ملتی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس قسم کی چیزیں بیان نہ کرنا ہی مناسب ہوتی ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کی بیوی شکل و صورت کے اعتبار سے اتنی بہتر نہ تھی، بلکہ عرب کی بدصورت عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں عام طور پر روایتوں میں ملتا ہے، کیونکہ ابو ذر اپنی بیوی کو یہی کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے باہر آ کر کہ میری کالی بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری خود انتہائی سرخ و سفید اور عرب کے خوبصورت آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی زوجہ کا رنگ ان کے مقابلے میں انتہائی مدھم تھا، بلکہ سیاہ رنگ تھا۔ وہی ایک زوجہ تھی، ان کا نام کیا ہے کسی مورخ نے ان کا نام نہیں لکھا، اس لیے کہ ابو ذر غفاری نے ہمیشہ ان کو ان کے رنگ کے حوالے سے خطاب کیا، کبھی ان کا نام استعمال نہیں کیا۔ ایک مورخ آصم کوفی لکھتا ہے کہ ان کا نام ام ذر تھا۔ اور اب حضرت ابو ذر کی اولاد، حضرت ابو ذر کی 3 اولادوں کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک بڑے بیٹے جن کا نام ذر تھا، اور یہی وہ بیٹے ہیں جو جلا وطنی میں ابو ذر کے ساتھ ساتھ تھے، اور ابو ذر سے پہلے اسی جلا وطنی کی حالت میں پہلے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابو ذر کی بیوی کا انتقال ہوا، اور بعد میں خود ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ اب بات آ گئی تو ضمنی طور پر کیسا کروں، اگرچہ تفصیل اس کی بعد میں آئی کہ ابو ذر یہ ان نمایاں صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت کی حکومت سے صریحاً اختلاف کیا اور الگ اعلان اس کے خلاف تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت کے خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے سے نکالا، اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک سنسان جگہ ہے جسے ربضہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ربضہ، جو بالکل اجاڑ جگہ تھی، وہاں جنگل تھا اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ابو ذر غفاری، ان کی بیوی، ان کے بڑے بیٹے اور ان کی بیٹی، یہ 4 آدمی اور کچھ سرکاری عملہ، تاکہ ابو ذر وہاں سے فرار نہ ہونے پائیں، یہ بھیجا گیا۔ ابو ذر غفاری وہاں جب پہنچے تو سرکاری عملے کے لیے تو روزانہ ایک ناقہ، ایک اونٹ ذبح کیا جاتا۔ ابو ذر غفاری کے لیے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام حکومت نے کیا تھا، اور نہ وہاں کوئی چیز تھی جسے کھا پی کر گزارا کیا جائے۔ چنانچہ ابو ذر اور ان کی اولاد درختوں کے پتے، زمین کی گھاس توڑ توڑ کے کھاتے تھے، اور اسی میں انہوں نے کئی سال تک گزارا کیا۔ اس میں ایک دفعہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ کوئی زہریلی گھاس اکھڑ گئی، اور پتہ نہ تھا ان کو کہ یہ کیسی گھاس ہے۔ وہ زہریلی گھاس جب پکائی گئی، جناب ابو ذر کی زوجہ نے اس کو کھایا، کیونکہ مصائب اور مظالم برداشت کرتے کرتے پہلے ہی جسمانی طور پر بہت کمزور، اس کے زہر کے اثر سے جناب ابو ذر کی زوجہ ام ذر کا انتقال ہوا، اور اسی زہریلی گھاس کو کھانے کی بنا پر حضرت ابو ذر علیل ہوئے، اور چند دنوں بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بعد میں ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، اور پھر خود حضرت ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے 1 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے کا نام ذر تھا، چھوٹے بیٹے کا نام عبد الملک تھا، اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ نہ بیٹی کے کچھ حالات تاریخ میں ملتے ہیں سوائے اس کے کہ جو ربضہ میں کچھ باتیں پیش آئیں جن کی تفصیل بعد میں آئی، اور نہ بیٹوں کے کچھ حالات ملتے ہیں، صرف اتنا ملتا ہے کہ بڑے بیٹے ذر جلا وطنی میں ساتھ تھے، اور باپ کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر حضرت ابو ذر نے جب بیٹے کو قبر میں دفن کیا اور جو خطبہ پڑھا، وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ ہر مومن کو اسے سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اتنے مصائب و مظالم برداشت کر کے بھی ابو ذر کس انداز سے لوگوں کو نصیحت کر رہے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے عبد الملک تھے، جن کے بارے میں صرف اتنا ملتا کہ یہ امیر المومنین کے صحابیوں میں تھے، اور اس کے بعد ان کے حالات تاریخ میں بالکل نہیں، اس لیے کہ ابو ذر اپنے زمانے کی سب سے زیادہ معصوم شخصیت، خاندان بنو امیہ سے دولت جمع کر کے اسلام کو بگاڑنے کے عمل میں سب سے پہلا احتجاج
اصحاب رسول میں سے ابو ذر نے کیا. اور اس بات میں جتنی تاریخیں لکھی گئی وہ زیادہ تر خاندان بنو امیہ کے زمانے میں لکھی گئی. چنانچہ ابو ذر غفاری کا تذکرہ نہ کیا اور ان کی اولاد کو تو بالکل چھپایا، اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی دشمن نہ تھا اس خاندان کا. یہ دشمنی کس نوعیت کی تھی جس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے. حضرت ابو ذر کے بارے میں ایک خاکہ ہم نے آپ کو دے دیا. ان کی ولادت، وفات، عمر، نام، کنیت، ان کا قبیلہ، والدہ، والد، بیوی اور اولاد. ضمنی طور پر صرف ایک چیز بیان کرو اور پھر حضرت ابو ذر کے حالات شروع ہو جائیں. حضرت ابو ذر ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کی زوجہ اور ان کی اولاد کے حالات کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام بھی تاریخ میں ملتے ہیں جن کا نام جون ہے اور جو کربلا کے واقعے کے اندر بھی موجود ہے. ضمنی طور پر ان کا تذکرہ کرتا چل کہ جون حقیقت میں غلام تھے عباس ابن عبد المطلب، پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس جن کی اولاد بنو عباس کہلاتی ہے. حضرت عباس کے غلام تھے. امیر المومنین نے 150 اشرفیوں میں جون کو حضرت عباس سے خریدا اور خریدنے کے بعد ابو ذر غفاری کو ہبا کر دیا، تحفے میں ان کو بخش دیا. اور جون اس کے بعد سے لے کر آخری مراحل تک ہر مقام پر حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ ساتھ رہے. لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا مدینے سے تو ایسا محسوس ہوتا، کیونکہ تاریخ واضح طور پر تو نہیں لکھتی، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ حاکم وقت نے جون کو ابو ذر کا ساتھ دینے سے روک دیا اور یہ چاہا تھا کہ ابو ذر کو وہاں جا کر سارے مصائب اور مصیبتیں خود برداشت کرنا پڑے اور کوئی ان کا غلام یا ہاتھ بٹانے والا نہ ہو. چنانچہ جون مدینے میں روک دیے گئے، ابو ذر تنہا گئے اور اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جون رہے. امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ ساتھ رہے. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے بعد یہ جون ابو ذر کے غلام خاص امام حسین کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ مدینے سے قافلہ چلا تو جون ساتھ تھے، مکے سے قافلہ چلا تو جون ساتھ تھے، کربلا کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا تو ہر مقام پر ابو ذر کے غلام جون ساتھ ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب عاشورے کا دن آ گیا تو اس وقت جذبہ اتحاد کی فراوانی کی وجہ سے بے تاب ہو کر امام کے پاس پہنچے اور کہا تھا کہ مولا مجھے بھی اب میدان میں جانے کی اجازت دی. امام حسین نے جواب دیا تھا کہ اے جون، تم تو ہمارے پاس رہتے چلے آ رہے ہو اور راحت اور آرام کے زمانے میں تم ہمارے ساتھ تھے. اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ جس مصیبت میں ہم پڑیں اس میں ہم تم کو بھی ڈالیں. جون نے یہ سنا، بے اختیار زبان سے نکلا کہ مولا میں وہ غلام نہیں جو راحت میں اپنے مالک کا ساتھ دیتا اور پریشانی میں اس سے جدا ہو جاتا. مولا میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم کہ میرا رنگ سیاہ، میرا پسینہ بدبودار، میرے حسب اور نسب کا کچھ پتہ نہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی جانب سے جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں اور میرا خون آپ کے خاندان کے ہاشمی سفید خون میں شامل ہو جائے. امام حسین نے جون کو جہاد کی اجازت دی. جون کا جہاد بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ 25 سے زیادہ دشمنوں کو جہنم حاصل کیا اور اس کے بعد لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخمی ہو کر گرے. جیسے ہی جون زمین پر گرے ویسے ہی امام حسین خیمے سے نکل کے آئے. ضمنی بات میں کہہ رہا ہوں، ابو ذر کے حالات میں جون کے حالات نہ آئے، یہ بڑی عجیب بات ہوتی. ضمنی طور پر بتاتا چلوں کہ امام حسین خیمے سے صرف 7 آدمیوں کے جنازوں پر پہنچے. صرف 7 آدمیوں کے سرحانے امام حسین آئے اور ان 7 کے اندر جہاں ایک طرف عباس و علی اکبر اور قاسم تو دوسری طرف جون جیسا افشی غلام بھی. جون ان خوش قسمت آدمیوں میں سے ہیں. کربلا کے 125 شہیدوں میں صرف 7 کے جنازوں پر امام پہنچتے ہیں جس میں جون بھی شامل. اور جب جون کے قریب پہنچے جون کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور دعا مانگی کہ اللہ امہ بیض وجہ و طیب ریحا واحشرہ مال ابرار. خدا بندہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے اور جنت میں اسے ابرار کے ساتھ محشور کر اور اس کی اور آل محمد کے درمیان جنت میں کوئی فاصلہ نہ ہو. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث امام نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی کہ میرے والد یعنی چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ بنی اسد آ کر انصاران امام کی شہداء کربلا کی لاشوں کو دفن کیا تو اس وقت جون کی لاش انہیں نہ مل سکی. لیکن جب بعد میں وہ لاش دفن کرنے کے بعد اگلے دن پھر اس مقام سے گزرے تو انہوں نے اس وقت جون کی لاش کو پایا اور یہ دیکھا تھا کہ جون کے جسم سے مسک جیسی خوشبو بلند ہو رہی اور جون کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکا کرتا. یہ امام کا جملہ ہے، معصوم کا فرمان.
اور ایسی عجیب خوشبو کہ سارے قبیلے نے کہا کہ ایسی بھینی بھینی اور ایسی عمدہ خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگی. تو جان وہ ابو ذر غفاری کے غلام جن کے بارے میں امام وقت نے دعا مانگی اور خدا نے اس دعا کو فوراً پورا کیا. یہ حضرت ابو ذر غفاری کے تھوڑے سے حالات اور ان سے متعلقہ لوگوں کا تذکرہ. اب خود حضرت ابو ذر غفاری کے حالات پر ہم گفتگو کا آغاز کریں. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، حضرت ابو ذر کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا، اور اس قبیلے کا مشغلہ اور پیشہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ یہ ڈاکہ ڈالتے تھے اور لوٹا کرتے تھے تجارتی قافلوں. عربوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا قافلہ لوٹا جائے گا، یہاں سے وہ بھی اس کے لیے ذہنی یہ صرف دو بھائی تھے، ان کی کسی اور بہن یا کسی اور بھائی کا تاریخ کوئی تذکرہ نہیں کر رہی. جناب ابو ذر غفاری ولادت سے لے جوانی کی اس منزل پر پہنچنے تک جب انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ پیغمبر اسلام سے 2 سال بڑے تھے، اس لیے انہوں نے 42-43 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہو. اس 43 سال کے عرصے میں حضرت ابو ذر غفاری نے کس طرح زندگی گزاری، تاریخ بالکل خاموش. جس طرح دوسرے اصحاب پیغمبر کے ابتدائی حالات کسی تاریخ میں نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ قابل توجہ نہ تھے. تو اب کیونکہ ان کے حالات نہیں ملتے ہیں، اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا پیشہ بھی اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے دوسرے ساتھیوں کا پیشہ تھا. بلکہ کچھ مورخین نے لکھا، جس میں مولانا مودودی بھی شامل ہے، کہ کیونکہ اپنے قبیلے کے سب سے بہادر شخص تھے، اس لیے پورے قافلے کو یہ تنہا لوٹا کرتے. لیکن یہ وہ جملے یا یہ وہ چیز جس کا مورخین نے خالی اندازہ لگایا، ورنہ کسی تاریخ میں یہ تذکرہ موجود نہیں کہ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے والوں کے ساتھ یا ان کے بغیر کبھی کسی قافلے پر حملہ کیا ہو یا اسے لوٹا. البتہ تمام مورخین اس بات پر متفق، تمام مورخین شیعہ، سنی، اموی، ہاشمی، جتنے مورخین سب اس بات پر متفق کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی تھے جو اسلام کے اعلان سے پہلے مسلمان بن چکے، اور پیغمبر اسلام کے نبوت کے اعلان سے قبل انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تاریخ ایک فقرہ لکھتی کہ ابو ذر کے قلب میں خدا نے نماز کا الہام کیا، جبکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. ہر مورخ لکھتا ہے کہ رسول کے نبوت کے اعلان سے 3 سال قبل سے 3 سال پہلے سے ابو ذر غفاری نماز پڑھنے لگے. اس لیے کہ امام کی روایت ہے، چھٹے امام کہ ابو ذر غفاری کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ التفکر، وہ ہر وقت فکر کیا کرتے تھے خدا کے بارے میں، ہر وقت خدا کے بارے میں سوچا کرتے تھے. چنانچہ تواریخ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا کہ ابتدا ہی حضرت ابو ذر غفاری نہ بت پرستی سے مطمئن تھے نہ اپنے قبیلے کے پیشے، اور ان کا ایک ہی کام تھا، وہ یہ کہ جانوروں کے ریوڑ کو لے کر چرانے کے لیے باہر چلے جاتے تھے قبیلے کے، اور 24 گھنٹے بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا. بتوں نے پیدا کیا ہے، اس پر ابو ذر کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا. ابو ذر غفاری ایک طویل عرصہ اس طرح گزارتے رہے، یہاں تک کہ ابو ذر کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ان تمام بتوں سے ہٹ کر کوئی ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جب اس نے پیدا کیا تو ہماری ذمہ داری کہ ہم بتوں کے بجائے اسی کے آگے سر جھکائیں. اسلام کے اندر ابو ذر غفاری کا یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اسلام آنے سے قبل انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور 3 سال تک نماز پڑھتے رہے. ایک دن ان کے بھائی انیس، چھوٹے بھائی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں اس فکر میں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون، اور جو بھی وہ پیدا کرنے والا اس کے سامنے میں عشاء سے کھڑا ہوتا ہوں تو صبح صادق کے وقت تک سر جھکائے سجدہ کیا رکھتا ہوں، اور سورج نکلنے کے بعد سے اس کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت تک کھڑا رہتا ہوں جب تک کہ دھوپ کی کرنیں مجھے جلانے نہ لگیں. یہ وہ صحابی ہیں جو 3 سال قبل سے نماز پڑھنا شروع کر چکے. یہاں تک کہ ابو ذر غفاری کے دل یہ یقین بیٹھ گیا کہ اس کائنات کو ان بتوں نے نہیں بلکہ کسی اور ہستی نے پیدا کیا. اور اسی خیال کے تحت ابو ذر غفاری جو پہلے ہی بتوں کی پوجا نہیں کرتے اب بتوں سے نفرت کرنے لگے. اس زمانے میں ایک واقعہ اور پیش آیا جس سے ابو ذر کا ایمان اور اعتقاد اور بڑھ گیا کہ یہ بت جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، بے اختیار ہے، اور اصل ہستی اس کائنات سے کوئی اور ہے. اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے قبیلے بنو غفار اس دفعہ بالکل بارش نہ ہو، ان کا بڑا پیشہ قافلوں کو لوٹنا،
لیکن ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اپنی ضرورت بھر کا اناج خود پیدا کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ اس سال قطعاً کوئی بارش نہ ہو اور ان کے یہاں فصلیں پیدا نہ ہو۔ قبیلہ بنو غفار کے لوگ بڑے پریشان، بڑے گھبرائے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ ہم نے اپنے دیوتا کو، اپنے بت کو خوش کرنے کے لیے تمام باتیں اختیار کی، ہم نے قربانی بھی دی، ہم نے اس کی پوجا بھی کی، پھر بھی اس دفعہ بارش نہیں ہوئی۔ میں ایک بات اور آپ کو یاد دلاتا چلوں، جو پہلی تقریر میں نے کہی کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت تھا۔ جیسے لات ہے، اس کی پوجا ایک قبیلہ کرتا ہے، منات کی پوجا کچھ اور قبیلہ کرتا ہے، حبل کی پوجا کچھ اور قبیلہ کرتا ہے۔ تو قبیلہ بنو غفار کا جو بت تھا، اس کا نام منات تھا۔ یہ عرب کے 4-5 اور قبیلوں کی طرف سے منات کو پوجتے تھے، اور منات میں نے پہلی تقریر میں بتایا بھی تھا کہ منات مکے میں نہیں رکھا تھا، بلکہ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک مقام پر منات کا مندر تھا، چنانچہ اس قبیلے کو کبھی مکے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ان کا خدا وہ بت جو تھا وہ ان کے قبیلے سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب یہ اپنے اپنے قبیلے میں اس کی چھوٹی شبیہ، چھوٹے کچھ بنا کے رکھے ہوئے تھے، چنانچہ جب ان کا وقت آیا عبادات کا تو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، اس کے سامنے قربانی بھی دیتے تھے، سب کچھ اس سال کیا، لیکن بارش نہ ہوئی۔ اب گھبرائے اور بڑے بوڑھوں نے طے کیا کہ ہمیں خود منات کے بت میں چل کر، منات کے مندر میں چل کر، اصلی منات کے پاس جا کر دعا مانگنا چاہیے، وہاں قربانی دینا چاہیے، شاید اس سے ہماری مراد پوری ہو جائے اور ہم اس خوش سالی سے اور اس قحط سے نجات پائیں۔ طے پایا، تمام قبیلے کے مرد اور عورتیں تیار ہو کر نکلے اور چلنے لگے۔ اس وقت انیس کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ میرے بھائی موجود نہیں۔ انیس گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے، ابو ذر غفاری کو پلنگ پر لیٹے ہوئے دیکھا، کہا کہ قافلہ تیار، جلدی سے آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ منات کی پوجا کے۔ تو کہا کہ یہ پتھر کا بت یہ کیا بارش برسا سکتا ہے؟ اس کی طاقت و اقتدار میں کیا ہے؟ انیس کو بڑا تعجب، کہا کہ اے میرے بھائی ابو ذر، کیا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے یا کوئی جن آ کر تمہیں چمٹ گیا جو تم ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے انیس، تم ہی بتاؤ کیا یہ بت پوجے جانے کے قابل ہے کہ جو ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، یہاں تک اپنے مقام سے ہل بھی نہیں سکتے؟ انیس کی سمجھ میں ابو ذر کی باتیں نہ، لیکن اتنا کہا انیس کہ اے ابو ذر، تمہارا یہاں رہنا بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری یہ باتیں کسی کے کان تک پہنچ گئی تو تمام قبیلہ سمجھے گا کہ تمہاری وجہ سے منات ہم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ تم اسے نہیں مانتے ہو، اس لیے ہمارا دیوتا، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا، اور بارش نہ ہونے کی وجہ تم سارے کے سارے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارا پورا خاندان تباہی کا شکار ہو جائے گا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ ابو ذر غفاری نے مصلحت دیکھی کہ ہاں یہ بات اپنے مقام پر صحیح، کہ اگر ان کو ذرا سا شک ہو گیا کہ ابو ذر منات کو برا کہتا تو فوراً یقین کر لیتے کہ اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ چنانچہ ابو ذر غفاری اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس قافلے کے ساتھ چل منات کا مندر آ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے دستور کے مطابق پورے قبیلے جو پوجا کرنا تھی، قربانی دینا تھی، عبادت کرنا تھی، ہاتھ پاؤں جوڑنا تھے، وہ سب کی۔ ابو ذر غفاری ایک کونے میں کھڑے ہوئے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، یہ بت کسی قابل نہیں اور یہ ہمیں بارش نہیں برسا سکتا۔ ابو ذر غفاری ایک کونے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تمام دن کی عبادت کے بعد اب قافلے والے جب تمام رسومات کو پورا کر چکے تو اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے، اور عرب کے دستور اور طریقے کے مطابق رات کے وقت آگ جلا کر چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے لوگ، اور دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی۔ منات کی پوجا کے لیے آنے والے کچھ دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، وہ بھی آ کر مل گئے، عورتیں خیموں میں سو رہی، مرد جوان بوڑھے وہ چاروں طرف حلقہ جمائے بیٹھے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی۔ ابو ذر غفاری کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ کسی قصہ گو نے کہا کہ سنا تم نے سعد، ایک شخص کو گالیاں دیتا ہوا بھاگا۔ سعد کون تھا؟ سعد عربوں کا خود ایک بت، اور اسی مقام پر ابو ذر غفاری نے وہ واقعہ سنا جو میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا کہ ایک عرب کا شخص اپنے اونٹ کو لے کے آیا تاکہ منات کے قریب جائے اور اونٹ کے لیے برکت حاصل کرے، لیکن جب اونٹ نے منات کو دیکھا، اس پتھر کے بہت بڑے بت کو، ایک مرتبہ ڈر کے بھاگا، تو اس عربی نے پتھر اٹھا کر منات کو مارے اور کہا میں تو اس لیے تیرے قریب اپنے جانور کو لے کے آیا تھا کہ مجھے برکت ملے، لیکن یہ تو نے میرے جانور ہی کو مجھ سے چھڑا دیا۔ تو اس قصہ گو نے کہا کہ سنا تم نے، سعد کو ایک عربی پتھر مار کر گیا اور یہ اس کی توہین کر کے چلا گیا،
لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے یہ پورا واقعہ سنایا. ابو ذر غفاری سن رہے ہیں. دوسرے قصہ کو نے کہا، دوسرے قصہ کو نے یہ بات سنی، کہا کہ اچھا میں نے بھی سنا حاتم طائی کے بیٹے عدی نے بھی بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور وہ نصرانی بن گیا. اب چاروں طرف بیٹھنے والے لوگ سوال کر رہے ہیں اس سے کہ عدی نے کیوں بتوں کی پوجا چھوڑ دی؟ تو جواب دیا کہ ایک عورت حبل کی ماننے والی تھی، حبل بھی ایک بت، ایک عورت اس کی ماننے والی تھی. اس بت کا پجاری آیا اور آ کر اس عورت کے اونٹ کو لے کر چلا گیا اور کہا کہ میں اس کو بت کے اوپر لے جا کے چڑھاؤں. لیکن لے جانے کے بعد اس پجاری نے اس اونٹ کو اپنے تصرف میں رکھ لیا. اس عورت نے سنا اس کے برابر عرب کا سب سے بہادر شخص مالک ابن کلثوم رہا کرتا. وہ عورت فریاد کرتی بھی اس کے پاس پہنچی. ایک عرب کے لیے اونٹ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. ایک اونٹ کا جانا اس سے بڑا نقصان کوئی عرب تصور نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ عورت روتی ہوئی مالک ابن کلثوم کے پاس گئی اور کہا کہ وہ حبل کا پجاری آیا اور آ کر میرے اونٹ کو لے کر چلا گیا اور آج کل وہ اس کے استعمال میں. مالک ابن کلثوم نے سنا، گھوڑے پہ سوار ہو کے ہاتھ میں نیزہ لے کے چلا. حبل کے بت کے قریب پہنچا، دیکھا اس کے پاؤں سے اس اونٹ کو باندھا گیا. اس نے فوراً رسی کھولی اور اونٹ کو لے جانے لگا. پجاری نے دیکھا، راستہ روکا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس بت کے قریب، اپنے خدا کے قریب سے اس نذرانے کو لے کے جا رہے ہو؟ اور راستہ روکنے کی کوشش کی. مالک ابن کلثوم نے ایک نیزہ پجاری کے سر پہ مارا، ایک نیزہ حبل کے سر پہ مارا اور اس اونٹنی کو لا کر اس عورت کے حوالے کر دیا. عدی ابن حاتم وہ اس مقام پر بیٹھا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. پجاری نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ روتا ہوا حبل سے آ کر چمٹ گیا اور کہا کہ اے میرے خدا، آج تک تجھ پر اس سے بڑا ظلم کسی نے نہ کیا ہوگا جیسا ظلم کے مالک ابن کلثوم کر کے چلا گیا. اب عدی ابن حاتم اور دوسرے لوگ یہ منظر دیکھ رہے. عدی کہنے لگا، یہ قصہ کو ابو ذر غفاری کے سامنے بیان کر رہا. عدی کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا جو ہے یہ اس کو اس کی سرکشی کی کیسی سزا دیتا. کافی دن گزر گئے، پتا چلا کہ مالک تو اسی طریقے سے صحت مند ہٹا کٹا اور اسی انداز سے وہ زندگی گزار رہا. عدی نے سنا، کہا کہ یہ خدا حقیقی خدا نہیں لگتا. چنانچہ اس کے بعد اس نے نصرانیت قبول کر لی. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے 3-4 آدمیوں نے ایسے واقعات سنا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے. 3-4 آدمیوں نے ایسے واقعات سنا. ابو ذر کے دل میں احساس ہو گیا کہ ہاں یہ بت ایسے ہیں کہ جو چاہے ان کی توہین کرے، جو چاہے ان پر ظلم کرے، جو چاہے انہیں نقصان پہنچائے، اور عرب کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان کی پرستش کو چھوڑتے جا رہے ہیں. عدی ابن حاتم عرب کے مشہور آدمیوں میں شمار ہوتا، حاتم طائی کے بیٹے ہونے کے اعتبار. ابو ذر کا اعتقاد اور بڑھ گیا کہ ہاں یہ بت بالکل جھوٹے اور بالکل غلط، حقیقی مالک، حقیقی رب، حقیقی کائنات کا چلانے والا کوئی اور. بہرحال یہ بہت اہم ترین واقعہ ہے ابو ذر غفاری کی زندگی. اس کے بعد یہ قافلہ پلٹ کے واپس اپنے قبیلے میں آیا اور وہاں آنے کے بعد ابو ذر غفاری اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگے. لیکن اتنی محنت بھی ضائع ہو گئی اور کوئی بارش نہیں ہوئی. خود سالی بڑھتی چلی گئی، قحط کی نوبت آنے لگی. چنانچہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کی والدہ ابو ذر غفاری اور اپنے بیٹے انیس کو بلاتی ہیں اور بلا کر کہتی ہیں کہ تم یہ حالت دیکھ رہے ہو، تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا، حالت تمہارے سامنے، اور اگر چند دن اور اسی طرح گزارے تو بھوک اور پیاس سے ہمیں تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے. ایسا کرو کہ ہم لوگ چند دنوں کے لیے یہاں سے چلے چلیں تمہارے ماموں کے پاس اور ان کے پاس جا کے زندگی گزاریں. ابو ذر غفاری کے ماموں انتہائی دولت مند اور انتہائی امیر شخص تھے، بے اولاد تھے اور بے انتہا ان کے پاس دولت. مکے سے قریب رہا کرتے، قبیلہ بنو غفار کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس قبیلے میں نہیں تھے بلکہ اس سے دور جہاں ان کی زمینیں تھیں وہاں پہ وہ رہتے تھے. بہن نے اس مصیبت میں بھائی کے دامن کو پکڑنا چاہا. ابو ذر غفاری اور انیس ماں کی بات پہ سر تسلیم خم کر دیں اور یہ 3 آدمیوں کا قافلہ قبیلہ بنی غفار سے نکلا اور ابو ذر کے ماموں کے گھر میں پہنچا. ماموں نے دیکھا میرے بھانجے آئے اور بھائی نے دیکھا میری بہن آئی. انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لا کے انہیں اتارا اور انہی کے گھر میں یہ لوگ زندگی گزارنے لگے. اتنی دولت تھی ابو ذر غفاری کے ماموں کے پاس کہ 3 نہیں 30 آدمی بھی آ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ کئی مہینے بلکہ شاید کئی سال تک یہ تینوں آدمی یہیں پہ رہنے لگے. اس قبیلے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ آئے اور آنے کے بعد اس شخص کی نگاہ میں اتنے صاحب عزت بن گئے، اگرچہ معلوم تھا کہ یہ اس کے سگے بھانجے، مگر
وہ اسی مقام کے رہنے والے جو دوسرے لوگ تھے ان کے دل میں حسد کی آگ بڑھ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس شخص کو ان لوگوں سے لڑانا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص گیا ابو ذر کے ماموں کے پاس اور جا کر کہا کہ تم تو بڑے غیرت مند اور بہت زیادہ غیور مشہور تھے، لیکن اب تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ابو ذر کے ماموں نے گھبرا کے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو جواب دیا کہ جب تم صبح کو اپنے کھیتوں کی جانب چلے جاتے ہو تو یہ جو چھوٹا لڑکا انیس یہ تمہاری بیوی کے پاس بیٹھ جاتا اور پتہ نہیں وہ دونوں کیا کیا باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کے ماموں نے سنا، یقین نہ آیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس پر کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پورے قبیلے سے جا کے پوچھ لو، پورے شہر سے جا کے پوچھ لو، سب لوگ گواہی دیں کہ یہی پیش آتا۔ ابو ذر غفاری کے ماموں نے اس آدمی کو تو اس وقت رخصت کر دیا، لیکن ایک مرتبہ دل کے اندر وسوسہ تو پیدا ہو ہی چکا اور یہ خیال پڑنے لگا کہ یہ آخر میرا بھانجا میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے پاس جا کر کیوں بیٹھتا ہے، کیا بات چیت کیا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ دونوں بھائیوں کا کردار بھی دیکھ رہے، اس لیے کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وسوسہ بہت بڑھ گیا، دل بہت پریشان ہو گیا، تو ابو ذر غفاری کو بلایا۔ انیس سے تو بات کرنا مناسب نہیں، ابو ذر غفاری کو بلایا اور جیسے ہی بات کو چھیڑا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس میری بیوی کے پاس جا کر کیوں بیٹھا کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری کو انتہائی شدید غصہ آیا اور کہا کہ اتنے مہینے تک تم نے جو ہماری مہمان نوازی کی، اس ایک الزام سے تم نے ہمیں مقدر کر دیا اور اب ہم تمہارے اس شہر کو اور اس زمین کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری اپنے بھائی اور ماں کو لے کر اس مقام سے چل پڑے اور اب اپنے قبیلے بھی نہیں جا سکتے، وہاں خشک سالی چل رہی، ماموں کے پاس بھی نہیں رہ سکتے۔ ابو ذر غفاری مکے سے چند میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ انہیں نظر آ گیا، وہیں پہ بیٹھ گئے، جھوپڑی ڈالی، اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ ساتھ ساتھ ابو ذر کے وہ جانور جن کو وہ چرایا کرتے، جن کو انہوں نے پالا، اور وہ جانور اسی مقام پر ابو ذر غفاری اس مقام پر ان جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے۔ اس کے بعد ابو ذر کے کان میں یہ اطلاع پہنچی، مکے سے بہت قریب ہے، ایک دن کا فاصلہ، اطلاع پہنچی کہ مکے میں کوئی نبی آیا جو عجیب عجیب باتیں کیا کرتا ہے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ اس اطلاع سے کچھ پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا ابو ذر کے ساتھ۔ ابو ذر غفاری ایک دن اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے کھیتی میں لے جا کے اس سرسبز و شاداب جگہ کہ اتنے میں ایک بھیڑیا نکلا اور اس نے دائیں طرف سے ابو ذر غفاری کے جانوروں پہ حملہ کیا۔ ابو ذر غفاری نے اپنے عصا سے اس بھیڑیے کو ہٹایا، وہ بھیڑیا گھوم کر بائیں طرف آیا اور بائیں طرف سے حملہ کیا۔ ابو ذر غفاری نے اسے بھی ہٹایا اور جیسا کہ عادت ہوتی ہے انسانوں کی، ایک مرتبہ ہٹاتے ہٹاتے کہا کہ تو کتنا خبیث ترین جانور کہ بار بار میرے جانوروں کے پیچھے چلا آ رہا۔ ابو ذر نے اسی انداز میں کہا جس انداز میں ایک چرواہا، ایک گدڑیا، ایک بھیڑے چرانے والا کسی بھیڑیے کو بھگاتے وقت کہتا۔ لیکن ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کے دیکھ کے حیران ہو کہ اس بھیڑیے نے ایک جواب دیا اور وہ جواب ان کے کان تک پہنچا۔ انسانی آواز میں وہ بھیڑیا کلام کرنے لگا اور کہا کہ اے ابو ذر، تم نے مجھے سب سے بدترین شخص کہا، مجھ سے بدترین مکے کے لوگ ہیں جن کے درمیان ایک نبی آیا ہے جو انہیں حق اور صداقت کی باتیں بتا رہا ہے اور وہ اس کی باتیں سننے کے بجائے اس کو برا بھلا کہہ رہے اور اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بھیڑیا تو چلا گیا لیکن ابو ذر غفاری کے ہوش و حواس جاتے رہے کہ بھیڑیے نے مجھ سے کلام کیا یا میرے کان بجے اور اس جملے کا مقصد کیا۔ اب ابو ذر غفاری بڑے پریشان، سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ جب بہت پریشان ہوئے تو اپنے بھائی انیس کو بلایا اور کہا تم تو دیکھ رہے ماں کا دار و مدار مجھ پر، میں گھر کو چلا رہا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میرا دل بہت پریشان ہے آج کل، تم جاؤ اور جا کر دیکھو مکے میں کیا خاص بات ہوئی۔ انیس تیار ہو گئے، سعادت مند بھائی تھا، بڑے بھائی کی بات پہ تیار ہوئے، سامان لیا، اونٹ پر بیٹھے چلنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں یہ دیکھا کہ مکے کی جانب سے کوئی شخص آ رہا، مسافر جا رہا تھا۔ ابو ذر نے کہا پہلے اس سے پوچھ، اسے روکا گیا، پوچھا گیا مکے میں کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں، مکے میں ایک شخص آیا جو آ کر یہ کہتا ہے کہ سارے کچھ جھوٹے اور یہ خدا نہیں، اصل خدا کوئی اور، وہی واحد و یکتا خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا، ایک ایک ذرے کا محافظ و نگہبان، اور پیغمبر اسلام کے کچھ خطبے اس مسافر نے سنا دی۔ ابو ذر نے گھبرا کے پوچھا کہ اس کی حالت کیا ہے؟
جواب دیا کہ مکے کا ایک ایک شخص اس کا دشمن ہو رہا، لوگ ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ جمع ہوا اور اتنی مخالفت کے باوجود اس نے کوئی لچک پیدا نہیں کی۔ ابو ذر غفاری نے سنا، اب ان کا یقین اور بڑھ گیا کہ ہاں جو میں سوچ رہا تھا کچھ غلط، یا اکیلا میں ہی نہیں سوچ رہا بلکہ اور لوگ بھی یہی سوچا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب تو تمہارا جانا بہت ضروری ہو گیا، تم جاؤ اور جا کر دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کیا کہہ رہا اور اس کی کیا باتیں۔ مسافر تو چلا گیا، انیس بھی روانہ ہوئے، ابو ذر یہاں اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ انیس جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے ویسے ہی ان کی نگاہ پڑی، ایک بڑا جھمگٹا لوگوں کا ہجوم ہے۔ پوچھا کسی سے کیا بات، اتنے سارے لوگ سوائے خانہ خدا کے کہیں اور کبھی جمع نہیں ہوتے، یہاں کیا بات ہو رہی؟ تو کہا کہ یہاں پہ ایک صابی آیا، صابی عربوں کی اصطلاح تھی، یعنی بے دین آدمی، دین سے پھرا ہوا آدمی، ایک صابی آیا ہوا عجیب عجیب باتیں کر رہا اور لوگوں کو اس وقت سنا رہا۔ انہیں سمجھ گئے کہ یہی وہ شخص ہے جن کے پاس بھیجنے میرے بھائی نے ارادہ کیا، چنانچہ فوراً اس مجمع میں شامل ہو۔ جا کر دیکھا پیغمبر اسلام قرآن کی کچھ آیتیں سنا رہے ہیں اور کفار اعتراض کر رہے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ اس تفصیل کو بیان کروں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اور موضوع بہت طویل ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ کفار اعتراض کرتے جا رہے ہیں، پیغمبر جواب دیتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض ان کا اس پر تھا کہ قیامت کیسے ممکن ہے، ایک انسان گل سڑ کر ختم ہو گیا تو پھر وہ کیسے پیدا کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے آیات قرآن پڑھنا شروع کر دی، انہیں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر یہ دیکھا کہ پیغمبر کی گفتگو ختم ہوئی، مجمع واپس چلا۔ کوئی کہہ رہا تھا مرتد ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاعر ہے، کوئی کہہ رہا تھا جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا تھا مجنون ہے، کوئی کہہ رہا تھا کاہن ہے۔ غرض یہ کہ سارا مجمع اپنی اپنی بولیاں بولتا ہوا ادھر ادھر رخصت ہو گیا۔ انیس نے دیکھا، کچھ دن اور مکے میں ٹھہرے، روزانہ یہی منظر دیکھا، آخر واپس چلے۔ خود انیس کا قیام بڑا دلچسپ ہے، لیکن چونکہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے اس لیے ابو ذر غفاری کے حالات بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو مختصر کر دیا جائے۔ انیس آئے، آ کر بھائی کو بتایا ابو ذر خود بڑے منتظر تھے، بڑا انتظار کر رہے تھے۔ انیس پہنچے اور پہنچنے کے بعد بتایا کہ ہاں ایک شخص آیا ہوا تو ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تمام بتوں کو برا کہتا ہے کہ ایک دن سارے انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا، جو کسی ضعیف پر کمزور پر ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن کمزور ہوگا اور جس پر ظلم کیا گیا وہ اس سے بدلہ لے گا۔ یہ کہہ کر انیس نے پوری تفصیل بتائی۔ ابو ذر غفاری کو اصل بے چینی یہ کہ پیغمبر نے کیا کہا، ان کے جملے سنے، انہیں دوسری تفصیل بتانے لگے۔ اتنا مجمع تھا، لوگ یہ باتیں بنا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے وہ شاعر ہے۔ انہیں عرب کے خود بہت مشہور شاعر تھے، چنانچہ کہتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ لوگ کہہ رہے تھے وہ شاعر، لیکن خدا کی قسم مجھ سے زیادہ شاعری کون جانتا ہوگا، اس کلام میں میں نے شاعری کو بالکل نہیں پایا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ کاہن ہے، میں اتنا کاہنوں کے درمیان بیٹھا ہوں لیکن اس کی باتیں کاہنوں سے بالکل ہٹ کر۔ لوگ کہتے ہیں جادوگر، مگر جادوگر کی اور اس کے انداز میں تو بڑا اختلاف بھی دیتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جب انیس نے پوری گفتگو ختم کی جس کے اندر پیغمبر کے صرف 3-4 جملے بتائے، باقی مکے والوں کی حالت، پیغمبر پر کیا جانے والا ظلم، مکے والوں کے اعتراضات بتائے، تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میرے بھائی تم بہت اچھی خبر لے کے آئے، لیکن وہ بات تم نہیں معلوم کر کے آئے جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کہتا کیا، اس کا اصلی پیغام کیا ہے۔ اب تم یہاں ٹھہرو اور میں جانا چاہتا ہوں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو ذر غفاری نے مشکیزہ لیا اور علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق ایک لوٹا اور ایک عصا بھی لیا اور ساتھ ساتھ چلے۔ یہاں سے علامہ مجلسی کی روایت شروع ہوتی ہے۔ علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے ایک دن کہا کہ پیغمبر اسلام سے ایک صحابی نے ملاقات کی۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سلمان اور ابو ذر کیسے اسلام لائے؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، سلمان کے بارے میں تو ہم کو پتا ہے لیکن ابو ذر کے بارے میں ہم کو پتا نہیں، ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ پھر پیغمبر کی یہ روایت شروع ہوئی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ امام خود یہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہ اتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ صحابی پیغمبر سے سلمان کے بارے میں بھی پوچھ لیتا، اور جب یہ واقعہ ابو ذر کا ختم ہوا تو صحابی کو پشیمانی بھی ہوئی، بعد میں پلٹ کے آیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے ابو ذر کے بارے میں ایسی بات بتائی جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھی، اب آپ ہمیں سلمان کے بارے میں بھی بتائیں۔ پیغمبر نے کہا پہلے تم نے کیوں منع کیا تھا، اب میں تمہیں بتانے کو تیار نہیں۔ تو بہرحال کو روایت جو چھٹے امام نقل کر رہے ہیں کہ ایک مشکیزہ، ایک لوٹا اور ایک عصا، یہ 3 چیزیں لے کر ابو ذر غفاری اپنے جگہ سے بطن مرو
یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، مکے سے 1 دن کا فاصلہ، وہاں سے چل رہے ہیں، اور انیس سے کہتے گئے کہ تم ماں کو لے کر قبیلے پہنچ جانا، اس لیے کہ یہاں تم ماں کو نہیں سنبھال سکتے ہو، میں مکے سے سیدھا قبیلے میں پلٹ کے آؤں۔ ابو ذر کی ماں اور بہن قبیلے میں گئے، ابو ذر مکے کی جانب داخل ہوئے۔ یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، مکے میں داخل ہونے کے بعد ابو ذر نے کیا کیا، 2 روایتیں، دونوں روایتیں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اب ان میں سے صحیح کون سی ہے واللہ عالم، لیکن دونوں روایتیں اسناد کے اور اعتبار کے ایک ہی درجے پر پہنچی۔ ابو ذر غفاری مکے میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہونے کے بعد دوپہر کا وقت تھا، ایک روایت دوپہر کا وقت تھا، بڑے تھکے ہوئے تھے، گرمی انتہائی شدید، پسینے سے شرابور، سیدھے خانہ خدا میں آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے زمزم میں ڈول ڈال کر زمزم کے کنویں سے پانی کو نکالا، لیکن اب جو نکالا تو پانی نظر نہیں آیا بلکہ دودھ سے بھرا ہوا ڈول نظر آیا۔ ابو ذر سمجھ گئے کہ یہ پہلا معجزہ جو مکے میں آنے کے بعد میرے ساتھ پیش آیا، یعنی اس بھیڑیے کے بعد میں کوئی صداقت جو وہ مجھے مکے کی جانب بھیجنا چاہ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری نے اس پانی کو پیا، اور اسی دوران ابو ذر غفاری اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو ابو ذر کا عقیدہ اگر وہ کہہ دیں تو پورا مکہ ان کا دشمن ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی کہ جب ابو ذر غفاری مکے میں داخل ہوئے، زمزم سے دودھ پی لیا، اس کے بعد کسی سے پوچھا کہ وہ جو ایک نبی آیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اتنا سننا، اس نے ایک شور مچا دیا، لوگوں سے کہا کہ ایک اور صحابی یہاں پہنچ گیا، یعنی ایک اور بے دین یہاں پہنچ گیا، اس کی خبر لو۔ 10-15 آدمی جمع ہو گئے، اور ابو ذر غفاری کو انہوں نے اتنا ابو ذر غفاری پر زر پہنچائی کہ ابو ذر غفاری زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آیا تو اس کے بعد اپنے آپ کو کعبے کے پردوں میں چھپا کر رکھنے لگے کہ جب تک کہ خود پیغمبر سے میری ملاقات نہ ہو اس وقت تک میں کسی سے پتہ نہیں پوچھوں۔ ابو ذر غفاری مکے والوں کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ پیغمبر اسلام کا پتہ معلوم کرنے والے پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اب بڑے پریشان بھی کہ کیسے اس نبی تک پہنچوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کہ اپنا عقیدہ چھپا کر رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ابو ذر غفاری موقع ملتا ہے تو بات کہہ ہی دیتے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت کہ ابو ذر غفاری کعبے کے پردے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کر کھڑے ہوئے، جتنے میں 2 عورتیں وہاں آئیں اور آ کر کوئی منت پوری کرنے لگی۔ ابو ذر غفاری دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورتیں یہاں کھڑی ہیں اور دور دور تک کوئی اور نہیں۔ وہ عورتیں اصاف اور نائلہ کے بارے میں منت ماننے آئیں، منت پوری کرنے آئیں۔ اصاف اور نائلہ کے بارے میں پہلی تقریر میں بتایا، یہ وہ 2 آدمی مرد اور عورت جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر زنا کیا۔ ابو ذر غفاری پردے کے پیچھے کھڑے ہیں، عورتیں اصاف اور نائلہ کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ جتنا ابو ذر غفاری نے سنا برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ کہا کہ اگر وہ تمہارا خدا ابھی تک زندہ ہے اور قادر تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان دونوں خدا اور خدایت جو بھی اس کی مؤنث ہو ان دونوں کی شادی کرا دو تاکہ وہ راحت و آرام سے زندگی گزارے۔ عورتوں نے سنا ہمارے خدا کے بارے میں ایسے جملے کہے، چاروں طرف دیکھنے لگی کوئی مرد نظر آئے تو ابھی اس کی ٹھکائی کرے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، بس پکارتی بھی چلی کہ اگر ہمارے مرد یہاں پر ہوتے تو ہم تمہیں بتاتے کہ خدا کی توہین کرنے کا کیا مطلب ہوا کرتا۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ جب یہ عورتیں چلی مکے اس حرم سے باہر نکلی، راستے میں پیغمبر اسلام مل گئے، دیکھا کہ یہ عورتیں بہت زیادہ تیش میں، پوچھا کیا بات، تو کہا کہ آج ایک صحابی کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا خدا کی توہین کر رہا۔ پیغمبر نے پوچھا اس نے کیا کہا، تو عورتیں شرما گئی، جواب دیا کہ بات ایسی ہے کہ زبان پہ نہیں آ سکتی، لیکن اس سے بڑھ کر کون توہین کر سکتا ہے، خدا کی بیٹھ کے کوئی شادی کرنے لگے، اس سے بڑھ کر خدا کی توہین کیا ہوگی۔ تو ابو ذر غفاری زخمی ہونے کے باوجود، اتنی درد اور اتنی مار برداشت کرنے کے باوجود اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب پریشانی یہ کہ کس طریقے سے پیغمبر تک پہنچے۔ اب یہ بھی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تقریر کے آغاز کہ ابو ذر تیسرے، چوتھے یا 5ویں، بہرحال یہ تو متفق علیہ کہ پہلے 5 صحابی جو اسلام لائے ان میں ایک ابو ذر غفاری بھی تھے، اور ابو ذر غفاری نے اسلام میں ایک ایسی سنت جاری کی جو آج تک موجود ہے، اور ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو اس سنت پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی سنت تھی اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری جس دور میں مکے میں آئے اس وقت پیغمبر کی مخالفت بہت بڑھ چکی تھی، بہت شدید ہو چکی تھی، چنانچہ خاندان بنی ہاشم پیغمبر اسلام کو اس زمانے میں چھپا کے رکھتا تھا، یعنی پیغمبر جو علل اعلان خطبے دے رہے تھے وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، پیغمبر گھر کے اندر تھے اور کوئی پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ابو ذر بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں حرم،
ایک مرتبہ دیکھا کہ قریش کے لوگ جن کا کام ہی یہی ہے 24 گھنٹے پیغمبر کے خلاف باتیں کریں، ایک قریشیوں کا مجمع ابو ذر کے قریب تھا، کہہ رہے تھے کہ وہ شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، مگر دوران گفتگو جب وہ پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہے تو دوران گفتگو ایک نے دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، رسول کے چچا ابو طالب آ رہے ہیں، کہیں وہ سن نہ لیں اور پھر ہمارے خلاف تلوار نہ نکال دیں۔ ابو طالب کا نام جیسے ہی سب کے کانوں میں پڑا، سب کی زبانیں خاموش ہو گئی، سب بالکل گونگے ہو کر بیٹھ گئے۔ ابو ذر کو بڑا تعجب ہوا، یہ ابو طالب کا روب و دبدبا کہ ان کو دیکھ کر یہ سارے قریشی جو کتنے گھنٹوں سے پیغمبر کے خلاف بول رہے تھے اس طرح سے خاموش ہو گئے، اس طرح سے گونگے ہو گئے، بس ابو طالب ہی میری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب حرم میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز ایسی نماز کہ جو دین ابراہیمی کے اوپر، اور یہ بھی میں نے پہلی تقریر میں بتایا کہ قریش کے اندر جتنی عبادتیں وہ سب دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی، بس انہوں نے ذرا سا اس کا طریقہ بدل کر اپنے بتوں کے بارے میں کر دیا۔ ابو ذر غفاری خود بھی نماز پڑھتے تھے، اور ایک چیز میں بیان کر دوں اگرچہ میں نے مختصر کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، جب ان کے بھائی انیس پلٹ کے پہنچے تھے ابو ذر کے پاس، اس وقت ابو ذر نے جب پوچھا تھا کہ تم نے کیا دیکھا، اور انہوں نے پورے قریشیوں کی مخالفت بیان کی، اور ابو ذر نے کہا تھا اس کے علاوہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا، تو اس نے کہا کہ بس میں نے اتنا اور دیکھا کہ وہ نبی گھر سے نکل کے آیا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کے نماز پڑھنے لگا، تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا ایک 10-11 سال کا بچہ آتا اور اس کے دائیں پہلو میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ ابو طالب کا بیٹا علی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عورت انتہائی باوقار اور شریف عورت آئی اور آ کر اس کے بائیں طرف کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی بیوی خدیجہ۔ ابو ذر غفاری کو یہ معلوم ہو چکا کہ علی جو تھے وہ رسول کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور علی کے والد ابو طالب۔ اب جو ابو طالب کا یہاں نام سنا، ایک طرف قریشیوں پر ابو طالب کو روب و دبدبا دیکھا، دوسری طرف یہ بھی یقین کہ میں صحیح آدمی کے پاس پہنچا ہوں جس کا بیٹا مسلمان اور مومن ہے، یقینی طور پر اس کا باپ بھی مومن اور مسلمان ہوگا۔ یہ ابو ذر غفاری کا یقین اور اعتماد ابو طالب کے ایمان پر۔ جیسے ہی ابو طالب نے نماز ختم کی اور واپس چلے، ابو ذر غفاری ان کے ساتھ ساتھ لگ گئے۔ جناب ابو طالب نے گھوم کر دیکھا، ابو ذر کو دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا تھا، پوچھا کہ مسافر ہوں، کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ اب ابو طالب نے کہا اور میرا گھر تمہارے لیے حاضر، لیکن تم کس کے پاس آئے تھے مکے میں؟ تو کہا کہ میں نے سنا یہاں پہ ایک نبی آیا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے سنا، کہا اگر اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آج میرے ساتھ نہ چلو، یہاں آرام کرو، کل میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا اور اس سے ملاقات کراؤں گا۔ اگلے دن شام کا وقت آیا، بلکہ رات کا وقت آیا، ابو طالب پھر حرم میں آئے، نماز پڑھی اور چلے، ساتھ ساتھ ابو ذر غفاری بھی۔ راستے میں ابو طالب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم اس نبی کے قول کو مانتے ہو کہ یہ سارے کچھ جھوٹے خدا ہیں، حقیقی خدا ایک ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ ابو طالب نے پھر اقرار کرایا کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ یہ نبی اسی خدا کا نبی ہے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں۔ ابو طالب لے کر آئے اپنے چھوٹے بھائی حمزہ کے پاس اور حمزہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تمہاری مراد اور مقصد حمزہ پوری کریں۔ حمزہ نے دیکھا ابو ذر غفاری کو، بھائی سے پوچھا کیا کون شخص ہے؟ ابو طالب نے کیفیت بتائی۔ جناب حمزہ نے پھر ابو ذر غفاری سے اقرار کرایا خدا کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو؟ ابو ذر نے اقرار کیا۔ وہ لے کر چلے اور اپنے بھتیجے جعفر طیار کے پاس لے گئے اور کہا کہ جعفر طیار تمہاری مراد پوری کرے۔ جعفر طیار نے اپنے چچا کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ جناب حمزہ نے پوری کیفیت بتائی۔ جناب جعفر طیار نے ابو ذر کے ہاتھ کو پکڑا، لیکن پہلے اقرار کرا دیا خدا کی اور رسول کی رسالت کا۔ ابو ذر نے پھر ایک مرتبہ اقرار دہرایا، جعفر طیار ہاتھ پکڑ کر لائے اور علی کے پاس لے گئے اور کہا یہ تمہاری مراد پوری کرے۔ امیر المومنین نے بڑے بھائی کو آتے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ جعفر طیار نے پورا واقعہ بتایا۔ امیر المومنین نے پھر ابو ذر غفاری سے اقرار کرایا۔ ابو ذر نے اقرار کیا تو علی نے کہا کہ نہیں، مکمل اقرار کرو، اور پورا کلمہ پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ذر غفاری نے امیر المومنین کے دہرانے پر کلمہ دہرایا۔ ابو ذر غفاری نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، امیر المومنین نے کہا اب چلو میرے ساتھ، اور یہ کہہ کہ امیر المومنین ابو ذر کو لے کے چلے پیغمبر اسلام کے گھر کی جانب۔ اب اتنی تفصیلات تھی، یعنی اتنے پیچیدہ طریقے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پیچیدہ طریقے سے یہ معلوم ہو رہا
کہ اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی جان بچانے کے لیے خاندان بنو ہاشم نے کس طرح کا نظام قائم کیا تھا اور کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا تحفظ کیا جا رہا، کتنے محافظ راستے میں ہیں، سب کوئی شخص پیغمبر سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ خود ایک تفصیلی موضوع انشاءاللہ جب اس سلسلے میں جناب خدیجہ کے باقی حالات کو مکمل کروں گا وہاں اس چیز کا تذکرہ کر دوں گا کہ قریشیوں نے کس طرح پیغمبر کو نقصان پہنچانا چاہا اور بنی ہاشم نے کس طرح پیغمبر کو بچایا۔ مگر اس ایک روایت سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر سے ملنا چھوڑ دیا تھا احتیاط کی وجہ سے، اتنے بیچ میں رابطے رکھے تھے۔ یعنی خلاصہ یہ کام کیا جا سکتا کہ یہی کسی مکے والے کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر کس مکان میں ہے، بلکہ یہ واسطوں کے ذریعے سے پتہ چلتا، یعنی کوئی تعجب نہ ہو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ابو طالب اور حمزہ اور جعفر طیار کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مکان میں ہے، بلکہ ابو طالب کو اتنا معلوم تھا کہ حمزہ جانتے ہیں اور حمزہ کو پتا تھا کہ جعفر طیار جانتے ہیں۔ اس طرح کا نظام قائم کیا تھا حفاظت پیغمبر کے لیے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضرت علی بازو پکڑ کر لے چلے ابو ذر غفاری کا پیغمبر اسلام کی خدمت، یہ ایک روایت۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ دونوں روایتیں آخری مقام پہ مل جائیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابو ذر غفاری مکے میں داخل ہوئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ زمزم کے پانی کو پیا، تھوڑا آرام کیا اور آ کر بیٹھ گئے۔ حرم کے اندر بیٹھے ہیں لیکن مسئلہ وہی، کس سے پتہ دریافت کروں پیغمبر کا؟ معلوم ہو چکا تھا کہ آج کل پیغمبر سامنے نہیں آ رہے ہیں، اب بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حرم کے اندر داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور عبادت انجام دینے کے لیے۔ علی کا تنہا آنا یہی بتا رہا کہ وہی زمانہ ہے کہ آج کل پیغمبر اسلام پوشیدہ کسی مقام کے اوپر موجود ہے۔ علی آئے، امیر المومنین آئے، ابو ذر غفاری کو دیکھا، ابو ذر غفاری کو اکیلے بیٹھے دیکھا، پوچھا کیا مسافر؟ کہا کہ ہاں مسافر۔ کہا کہ پھر آؤ میرے ساتھ چلو۔ مکے کے اندر کوئی مسافر آئے تو ابو طالب کے گھر سے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کہ علی ابو ذر غفاری کو لے کے چلے، کھانا کھلایا گھر میں لے جا کے اور پھر واپس چھوڑ۔ نہ کوئی سوال جواب ہوا، نہ کوئی بات چیت ہوئی، نہ کوئی گفتگو۔ اگلا دن آیا، امیر المومنین پھر نماز پڑھنے آئے، دیکھا ابو ذر غفاری وہاں پر اب تک بیٹھے۔ پوچھا کہ کیا تم اب تک نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں، ابھی میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ پھر لے کر چلے امیر المومنین، اپنے گھر میں لائے، کھانا کھلایا، پھر ابو ذر غفاری کو واپس پہنچا۔ تیسرا دن آیا، امیر المومنین ہر رات کو آتے، آج بھی داخل ہوئے نماز پڑھنے خانہ کعبہ کے قریب، تو دیکھا کہ ابو ذر غفاری پھر بیٹھے، پھر لے کر چلے۔ پوچھا کہ اب تک نہیں گئے؟ کہا کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو امیر المومنین نے آج پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کس لیے تم مکے میں آئے؟ تو جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مکے کے لوگوں سے ڈرتا بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے پتہ پوچھوں جب کوئی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھے اور اپنے مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں۔ امیر المومنین نے جیسے ہی یہ سنا کہا کہ بس ٹھیک، اب میں اور تم یہاں سے الگ الگ ہو جاتے ہیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، لیکن دیکھو خبردار اس طریقے سے نہ چلنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو، بلکہ اس طرح چلنا جیسے کوئی اجنبی کسی اجنبی کے پیچھے چلتا ہے۔ اور جب اس مکان کے دروازے پر میں پہنچ کر رکوں گا تم بھی ٹھہر جانا، اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا کہ چاروں طرف کوئی ایسا آدمی ہے جو خطرہ ثابت ہو سکتا ہے تو میں اس طریقے سے جھکوں گا جس طریقے سے کوئی پانی گراتے ہوئے جھکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس طرح جھکوں گا جیسے کوئی جوتے کا تسمہ باندھتے ہوئے جھکتا ہے۔ جب مجھے اس طرح جھکتے ہوئے دیکھو تو آگے نکل جانا، اس کا مقصد یہ کہ کوئی خطرہ ہے، اور اگر مجھے جھکتا ہوا نہ دیکھو تو پھر میرے پیچھے پیچھے اس مکان میں داخل ہو جانا۔ ابو ذر غفاری کسی طریقے کے مطابق چلے۔ پیغمبر اسلام پتہ نہیں کس پوشیدہ مقام پر تھے، کتنی احتیاط کی جا رہی تھی، اس انداز کے ساتھ، اس منصوبہ بندی کے ساتھ مومنین پیغمبر سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دروازہ آ گیا جس کے پیچھے نور نبوت موجود تھا۔ امیر المومنین دروازہ کھول کے اندر چلے گئے، ابو ذر سمجھ گئے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ تو پہلی روایت کو مانے یا دوسری کو، دونوں کا نقطہ اختتام یہی پر کہ امیر المومنین ابو ذر کے ساتھ پیغمبر کے کمرے میں داخل ہوئے، اور ابو ذر نے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا بے اختیار زبان سے نکلا کہ سلام علیک، آپ پر میرا سلام۔
تو تمام علماء لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سلام، یہ اسلامی سلام ابو ذر غفاری نے پیغمبر اسلام کو کیا تھا۔ اس سے پہلے کسی صحابی نے کسی شخص نے وقت ملاقات پیغمبر کو اسلامی طریقے سے سلام نہیں کیا، اور بعد میں یہی ابو ذر غفاری کا سلام ایک سنت مستقلہ بن گیا، ایک مستحب مؤکدہ قرار پایا۔ ابو ذر غفاری پیغمبر کے پاس پہنچے۔ اب یہاں بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن وقت کے تنگی کو دیکھتے ہوئے موضوع کو مختصر کر رہا ہوں کہ ابو ذر غفاری کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور کلمہ پیغمبر نے ابو ذر کو پڑھا دیا۔ اب ابو ذر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب تک ابو ذر ڈر رہے تھے کہ ملاقات نبی سے پہلے میں نہ مارا جاؤں، اب تک ڈر رہے تھے، لیکن اب پیغمبر سے ملاقات، جو یقین پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ کچھ جھوٹے، پیغمبر سے ملاقات کر کے یہ یقین آخری منزل پہ پہنچ گیا۔ ابو ذر غفاری اب ایک نئے ایمانی جوش کے ساتھ مکان سے باہر نکلے۔ اب اگر مارا بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، سنا کہ باہر آتے ہی حرم میں پہنچے، اور حرم میں پہنچ کر پہلی مرتبہ آواز دی، یا معاشرہ قریش، اے قریشیوں جمع ہو جاؤ۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا ایک انتہائی صحت مند جوان اور طاقتور جو اجنبی لگ رہا ہے شکل و صورت اور لباس سے، آ کر کوئی اعلان کر رہا ہے۔ قریشی دوڑ پڑے، پتہ نہیں کیا خبر لے کے آیا۔ مکہ جمع ہو گیا تو کہا، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف ایک خدا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی اسی کا رسول۔ قریشیوں نے یہ سنا، اقتلوہ کی آوازیں بلند ہوئی، جسے قتل کرو قتل کرو۔ یہ صحابی، یہ بے دین حرم کے بیچ میں کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگا رہا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ آواز دب گئی ہے، یہ آواز ختم ہو گئی۔ چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا۔ ابو ذر غفاری پر لوگوں نے حملہ کیا، کاد ان یموتا، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بس بالکل مرنے کے قریب ہو گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری یہیں شہید ہو جائیں گے اور اسلام کے پہلے شہید قرار پائیں گے۔ لیکن اس نے اتفاق سے جناب عباس، پیغمبر کے چچا، ابو طالب و حمزہ کے بھائی حرم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان رسول جو تھوڑی دیر پہلے رسول کے پاس تھا، آج اس پر لوگوں کا ہجوم ہے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے آپ کو ابو ذر کے اوپر گرا دیا، ابو ذر کو اپنے نیچے چھپا لیا، اور پھر قریشیوں کو مخاطب کیا۔ جانتے تھے کہ ان سے انسانیت کے نام پہ اپیل کرنا تو بیکار، بس اتنا کہا، تمہیں کیا ہو رہا، تمہارے تجارتی قافلے اس کے قبیلے کے پاس سے جایا کرتے ہیں، اب تک قریش کے قافلے محفوظ ہیں، ان پر حملہ نہیں ہوتا، لیکن اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا، اس کا قبیلہ تمہارا دشمن بن جائے گا، ہمارے اور اس کے تعلقات بگڑ جائیں گے، پھر تمہارے قافلے بھی لوٹے جائیں گے، تم بھی مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں، تجارتی قافلوں کی صحت اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ چھوڑا ابو ذر کو اور لوگ واپس چلے گئے۔ ابو ذر غفاری زخموں سے چور بہتے ہوئے خون کے ساتھ جلدی سے حرم سے باہر آئے، زمزم سے پانی نکالا، پانی پیا، اپنے زخموں پہ پانی ڈالا، پیغمبر کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن اتنے زخمی ہونے کے باوجود اگلی رات کو پھر آتے، پھر وہی اعلان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا ہے اور رسول اس کے رسول ہیں۔ پھر مجمع ہوا، لوگ جوش میں جذبات میں آ گئے، پھر ان کو مارا گیا، کادا یمون، موت کے قریب پہنچے۔ جناب عباس اس وقت حرم میں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے، پھر یاد دلایا کہ قبیلہ بنی غفار کی دشمنی کو مول نہ لینا، ورنہ تمہارے سارے تجارتی قافلے لوٹ لیے جائیں گے۔ پھر ان کو چھوڑا گیا۔ یہ زمزم پی کر اور زمزم سے نہا کر پھر پیغمبر کے پاس آئے۔ پیغمبر نے دیکھا، ابو ذر کا ایمانی جوش دیکھا، کہا کہ اے ابو ذر، کیا ہی بہتر کہ تم مکے سے چلے جاؤ، مکے کے اندر ابھی میں کام کر رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، تم مکے سے چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤ، اپنے قبیلے کو مسلمان کرو، اور جب میں کھجوروں والی بستی میں ہجرت کر کے جاؤں تو وہاں آ کر مجھ سے مل جانا، اور دیکھو تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، وہ لابلد مرے، سوائے تمہارے اور تمہارے بھائی کے اور ان کا کوئی وارث نہیں، ان کی دولت تمہیں ملے گی، اب اس دولت کے سہارے تم اسلام کی تبلیغ کرو اور اپنے دین کو چھپا کے رکھو۔ ابو ذر غفاری کو پیغمبر نے نصیحت کی، اور ابو ذر غفاری نصیحت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر قبیلے پہنچے۔ پتا چلا کہ ہاں، ماموں مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور ان کا کوئی وارث نہیں۔ چنانچہ ساری جائیداد ابو ذر غفاری اور ان کے بھائی انیس اور ان کی ماں رملہ کے پاس آئی، اور اب ابو ذر غفاری معاشی اعتبار سے مستحکم ہو کر اپنے قبیلے میں تبلیغ اسلام شروع کر رہے ہیں۔ اب ابو ذر کا کام کیا ہے کہ مکے میں نہ آئے، جب پیغمبر کھجوروں والی بستی میں یعنی مدینے میں پہنچے تب جا کر پیغمبر سے ملے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری اپنی مہم یعنی تبلیغ اسلام میں لگ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری اس گفتگو کا وقت ختم ہوا، پورا 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ یہاں تک بات پہنچی، اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ابو ذر غفاری کے حالات یہ بتا رہے ہیں
کہ ایک تقریر میں تو یہ موضوع نہیں سمویا جا سکتا. وہی نتیجہ ہوگا جو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہو رہا ہے کہ بات بالکل نامکمل رہ جاتی ہے. ابو ذر غفاری کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو نامکمل بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ ابو ذر غفاری پر ایک الزام اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر بلکہ دنیا میں پہلے سوشلسٹ تھے، کیونکہ انہوں نے دولت کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا بقول جن لوگوں. اور ویسے بھی ابو ذر غفاری نے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو جہاد کیا حکومتوں سے ٹکرائے تھے، علن اعلان مخالفت کی تھی، جس کے نتیجے میں تیسری خلافت ختم ہو گئی تھی. ابو ذر کے جہاد کے نتیجے میں یہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم موضوع ہے. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم آج جلدی جلدی اس کو بیان نہ کرتے. چنانچہ آئندہ منگل کی تقریر حضرت ابو ذر کے بارے میں دوسری تقریر ہوگی، جس میں زیادہ تر ابو ذر کے وہی حالات ہوں گے جو پہلی خلافت سے لے کر تیسری خلافت میں ابو ذر کی وفات تک کے حالات ہوں گے. اور یہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم موضوع ہے. آپ سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش. اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ اس موضوع میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بیان کرنا فی الحال مناسب نہیں ہوتی، البتہ عقیدے کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں، چنانچہ شاید وہ تقریر بغیر مائک کے کی جائے، جس کے نتیجے میں اگر آپ لوگ جلدی آ جائیں تو آسانی یہ رہے گی. مجمع ایک ساتھ بیٹھ جائے گا، بات میں آنے کی وجہ سے مجمع پھیل جاتا ہے اور بات آواز پہنچانا مشکل ہو جاتی ہے. اور ویسے پھر ہم یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ تقریر اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے سامنے تاریخی عقیدے کو بیان کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ منگل کو پھر 9 بجے مسائل اور اس کے بعد ابو ذر کے حالات کے دوسرے حصے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. درود بھیجے محمد والے.